ایک آدمی پورے بستی والا کو پریشان کرتا تھا, پورے محلے والے کو پریشان کرتا تھا. کوئی گھر نہیں ایسا تھا جس سے اس سے آدمی پریشان نہیں تھا. ہر آدمی عاجز, ماسٹر صاحب عاجز, وکیل صاحب عاجز, پروفیسر صاحب عاجز, چھوٹا بڑا سب پریشان تھا. سب دعا کرتا تھا یا اللہ یہ مرتے کہیا, سب پریشان تھا. آخر وہ بھی وقت آیا, آخر وہ بھی وقت آیا, بیچارے کا آخری وقت آ گیا, اس کا آخری وقت آ گیا. تو اپنے بیٹا کو بولا کہ اے بیٹا, جو ہمیں بستی والا کے بہت ستیلی سب بستی والا کے بول ہیں کہ ہمیں بلاوی, ہمیں معافی مانگو, سب معاف کری, سب معاف کر دے گا تو اللہ ہم کو معاف کر دے گا. اے بیٹا بولا کے لو, بستی والا سب کو بولا کے لو. بیٹا دوڑا دوڑا گیا, سب کو بولا گیا او بابا ہمارے اترا نہیں بلاوے جاؤ. سارے لوگ دوڑ کے آئے. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ بولا بھیا جو غلطی کی ہم کو معاف کر دی, آپ لوگوں کو بہت ستائے, بہت پریشان کیے, ہم کو معاف کر دیے, شاید اللہ معاف کر دے, معاف کر دا تو راز نہیں. تو بستی والا سب بھی بولا کہ چلو بھائی مر رہا ہے, جمع رہو, چلو معاف کر دو, معاف کر دو, جو معاف کر دو. بولا بھیا معاف کر دلا, لیکن ہمارو ایک کا خواہش سی پورا کروا. بولا کون خواہش؟ بولا بھیا ہماری ایک وصیت ہے, آپ لوگ پوری کیجیے گا. بولے ہاں بھائی مرنے والے کی وصیت تو پوری کرنا چاہیے, خواہش پوری کرنی چاہیے. بولا ہاں خواہش پوری کر دیں گے. بولو کیا بات؟ بولا بھائی آپ بیسین ہیں, عبد الرحیم, عبد الستار, عبد الغفار, عبد الواجد, یہ چاروں آدمی تو آگو آگو. مین آدمی تھا بستی کا, آگے بڑھا. بولا ہاں بول. بولا بھیا جب ہم مری جاؤ, جب ہم مری جاؤ نا تو مر بانس پیٹ میں بانس بانی آؤ, بڑکا بانس, اب بانی کھڑا کری دیا تاکہ بستی والا دیکھتے ہیں نہیں تب کہتے کہ ہاں جرم کر کے لے ہرم کا سزا مل لے گا. بولے نہیں ہم سے نہیں کرو ان کو. بولے نہیں بھیا پیر پکڑے ہیں, یہ وصیت ہی ہماری. بولے جب ٹھیک کوئی دقت نہیں, چلو یہ ہو کری دو. مرنے والا مر گیا, ایک بڑکا لمبا بانس کاٹا ان لوگ, بانا پورا بدن میں. اب باہن کے بانس کھڑا کر دیا. اب بگلے میں تھا تھانہ, کوئی تھانہ میں جا کے خبر کر دیا. آئی پولیس کی گاڑی. بولا ایسا کون کیا؟ بولا عبد الجبار, عبد الغفار, عبد الواحد, عبد الستار کیا. بولا جم میں بیٹھو تھانہ چلو. اللہ اللہ بتاؤ, مرے سے پہلے بھی ستل کا, اب مرے ایک بات بھی نہیں چھوڑ گا. جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہو. میری زبان سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے, میری زبان سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری زبان سے محلے والے کو تکلیف نہ پہنچے, میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو پریشانی نہ ہو, کسی کو دقت نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ایمان والا ہے, کامل ایمان والا ہے. انشاءاللہ اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ میرے بچوں نوجوانوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں گے, ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے. اور قربان جاؤ, جانتے علماء فرماتے ہیں کہ ابھی گالی دینا کسی کو بڑا آسان ہے. حشر کے میدان میں اگر کسی نے کسی کو کمینہ کہا ہے نا, کمینہ, کمینہ یہ کتنی چھوٹی گالی ہے. کسی کو کمینہ کہا, اللہ اس کا بھی فیصلہ کرے گا کہ تم نے اس کو کمینہ کیوں کہا. نوجوانوں, او میرے بھائیو, عمل کی زندگی گزارو, اچھی زندگی گزارو, نیکوکاروں کی زندگی گزارو. انشاءاللہ دنیا میں اچھی زندگی گزارو گے اللہ یہاں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اللہ اللہ ہمارا یہ نوجوان, اللہ ہمارا یہ نوجوان, اے اللہ
یہ شیطان کے ورغلا سے بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے سارے پچھلے سارے گناہوں کو دھو دے مولا، گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے مولا، یا اللہ ہم لوگوں کو وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسی زندگی تیرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور گزارنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہو جائے۔ ایک بچہ، ایک نوکر، مالک کو غصہ آیا نوکر پر غصہ آیا، مالک نے نوکر کو ایک تماچا مارا، مالک نوکر نوجوان تھا، نوجوان کو بھی غصہ آیا، نوکر کو تو کچھ نہیں بولا، پاس میں گھر تھا، گھر گیا، بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، یہ نوکر جا کر اپنی بیوی کو کھینچ کے ایک تماچا مارا، بیوی روٹی بنا رہی تھی، بولی کوڑیا تے روٹی کھوے تو منہ ڈگا دوں پھیکل کے بل نائی نر پیراؤں بولے روٹی کھاتے رہو۔ عورت کو بھی غصہ آیا تو اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کے ایک تماچا بیٹا کو ماری، بچہ بھی ہکا بکا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری، تو بچہ بھی غصے کی حالت میں انگن میں کوئی ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا دروازے کی طرف نکلا ہے، وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، جا کے 5 ڈنڈا کتا کو مارا، کتا بھی پریشان کہ بھائی ہم کو مارا کیا، ہم تو اچھا خاصا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا جو مالک نوکر کو مارا تھا وہ آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کے اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے، یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے، کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ ایک گرو چیلا ایک ملک کے اندر میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی یہاں کا جو نظام ہے اچھا نہیں ہے، یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بے وقوف قسم کا بادشاہ ہے، اور قربان ہر چیز کا یکی دام، ہر چیز کا یکی دام، اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکاسر سونا ٹکاسر کھاجا۔ تو جو گرو تھا وہ چیلا کو بولا کہ بھائی دیکھو یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے نکلو۔ تو چیلا بولا کہ حضور ہم کمزور آدمی ہیں، بدن میں 2 کلو گوشت، ہم کو چھوڑ دیے، ہم کھا پی کے یہاں سستی سستی چیزیں مل رہی ہے، کھا پی کو تھوڑا دیہ بنائیں گے تب ہم بعد میں آئیں گے۔ گرو بولا کہ نہیں یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم نکلو بھاگو یہاں، جتنا جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ۔ بولا نہیں گرو ہم نہیں بھاگیں، آپ جائیے۔ آ گیا چیلا سستی سستی چیزیں کھا کھا کے موٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے علاقے میں کسی نے چوری کر لی، اب چور پکڑا نہیں گیا، بادشاہ کو پتا چل گیا تو بادشاہ نے فیصلہ بنایا، ایک پھانسی بنایا، پھانسی کا پھندا بنایا، بولا جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا آ جائے وہی چور ہے۔ اب آدمی کا گلم دیتا تھا تو پتلا دبلا آدمی، ڈھیلا ڈھالا آدمی نہیں آتا، دیکھا موٹا تازہ آدمی گھوم رہا ہے،
وہ چیلا تھا اس کا، پکڑا چیلا کو، بولا حضور یہی ہوگا. اس کے گلے میں جب پھندا لگایا نا فٹ ہو گیا. بولا کھا کھا کے بہت موٹا ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہاری آخری خواہش؟ بولا میری آخری خواہش ہے کہ ہم اپنے گرو سے ملنا چاہتے ہیں. بولا تمہارا گرو کہاں ہے؟ بولا میرا گرو انڈیا میں ہے، فلاں فلاں نام کا. بلایا جائے، اس کے گرو کو بلایا جائے. اس کا گرو آیا تو گرو بولا کہ پہلے نہ منع کر لو رہا میں کہ یہاں کا حالات ٹھیک نہیں تھے. بولا گرو جان بچا لیجیے، ہم بہت پریشان ہیں، تو ان لوگ صحیح میں ہم کو پھانسی میں چڑھا دے گا. بولا اچھا چنتا مت کرو، چنتا مت کرو، ہم گرو ہیں نا. بادشاہ کے دربار میں بولا گیا. بادشاہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولا میں اس کا گرو ہوں، میں اس کا استاذ ہوں. آج پھانسی پہ یہ نہیں چڑھے گا، میں چڑھوں گا. بولا وہ کیسے؟ یہ گرو بولا کہ آج میں نے جنتر دیکھا ہے، تنتر میں دیکھا ہے، جنتری میں دیکھا ہے، اور یہ حساب لگا کہ آج جو بھی مرے گا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. بادشاہ سوچا رہی بات تو بہت اچھا موقع ہے. گرو نا ہے. بولا آج ہم جنتری میں دیکھے ہیں، ہم استخارہ کیے ہیں کہ آج جو بھی مرے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، ڈائریکٹ سورگ میں جائے گا. تو بادشاہ بولا کہ تم ڈھیر چالاک ہو، تو تم کہاں مرو گے؟ بولا کون مرے گا؟ بولا بادشاہ بولا ہم مریں گے. یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈالو. اندھیر نگری چوپٹ راجا، وہ کہاوت سنگا نا کہاوت اندھیر نگری چوپٹ راجا، کلو سر سونا کلو سر کھاجا. تو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. اپنی زندگی ایسے گزارو کہ جب مر جاؤ تو لوگ یہ کہیں، جب سنے کوئی کہ فلاں آدمی مر گیا ہے تو لوگوں کی زبان سے نکلے کہ آہا آدمی اچھا تھا. آدمی ایک جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آہا بڑا اچھا ہوا، مر گیا، بدماش آدمی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جہنمی کا جنازہ دیکھنا، جہنمی کا جنازہ دیکھنا. کہا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ جنازہ جا رہا ہے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک جنازہ گزرا تو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ان کا اخلاق بڑا اچھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا جنتی جنازہ دیکھنا ہے. کہا یا رسول اللہ کون سا؟ کہا کہ یہ دیکھو یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ جنتی کا جنازہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر لوگ تعریف کریں کہ نہیں نہیں آدمی اچھا تھا، اخلاق اچھا تھا، کردار اچھا تھا، انسان سچا تھا، انسان ایماندار تھا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے. اور جو شخص مرنے کے بعد لوگ اس کی برائی کرے، بھلے بلی ہو بوال جلیل آدمی جوہر جلیل. اے میرے بچوں اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. انشاءاللہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ یہ سارے نوجوان ہمارے تیار. لیکن اب کیا بولیں، بہت سارا نوجوان، بہت سارا بچہ میرا سمجھتا ہے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو موت نہیں آ سکتی ہے، ابھی تو میرے بازوؤں میں طاقت ہے، ابھی موت آ نہیں سکتی ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، خوبصورت ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہم بوڑھا ہو جائیں گے تب مسجد پکڑ لیں گے. تو موت نوجوانوں کو نہیں آتی ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیے، ٹکولا جان، ارے ٹکولا جانے جا چھوٹا آم اگرا ٹکولا کیسے جانتے ہیں؟ ٹکولا بھی رہتا، پکا ہوا آم بھی رہتا ہے گاج میں. اور جب تیز ہوا چلتی ہے نا وہ ٹکولا آم کو دیکھ کے کہتا ہے کہ گرواتا ہی میں تو ٹکولا جی. چلی تیز ہوا، آندھی آئی، وہ آم، بوڑھا آم
وہ ٹھلی پکڑ کے رہ گیا اور ٹکولا بھٹ سے نیچے گر گیا. آندھی ختم ہوئی, جس کا پیڑ تھا نا اس کی بیوی نکلی ٹوکری لے کے, آم چنے لی, گیلے سب ٹکولا چن کے اور آن کی گھر اور دھوئے دھا کے دل کی سلوٹم اور لوڑا لا کے دل کے پسی. کیا بات صحیح غلط بولیے؟ بنل کے چٹنی. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ٹکولا آم سے کہہ رہا تھا گرواتے ہیں, وہ لٹکی کے رہیے گی آئی زمینوں میں گروے بھی چٹنی بنا کے کھے بھی. نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری موت نہیں ہوئی؟ میرے بچوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میری موت نہیں کی؟ کیا تم نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے لڑکیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے پہلوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے بادشاہوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے پیسے والوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ موت کسی کو نہ چھوڑی ہے نہ چھوڑے گی. موت کا وقت متعین ہے, مقرر ہے, جب رب کا حکم ہوگا وہ آ کر دبوچ لے. اس لیے ہمیشہ تیار رہو. سپاہی ہمیشہ تیار رہتا ہے. بارڈر پہ جائیے آپ, چاہے انڈیا کا بارڈر ہو, بنگلہ دیش کا بارڈر ہو, چاہے نیپال کا بارڈر ہو, پاکستان کا بارڈر ہو, آپ بارڈر پہ جائیے, سپاہی ہمیشہ تیار رہتا ہے کس وقت دشمن کا حملہ ہو جائے گا اور ہم اپنا کیا کہتے ہیں حملہ کریں گے, ہم حملہ کو کیا کہتے ہیں بچائیں گے. آپ قربان جائیے. اور سپاہی ہو اب بارڈر میں کھڑا ہے, کندھے میں بندوق ہے, اب بندوق میں گولی ہے ہی نہیں, اب ادھر سے دشمن حملہ کر دے گا, یہ بولے گا بھائی تم حملہ کرو, بولے نہیں میرے پاس گولی نہیں, گولی وہاں گودام میں رکھا ہوا. کتنا نادان سپاہی ہے بھائی, کتنا نادان سپاہی ہے. تمہیں تو ہتھیار تیار رکھنا چاہیے تھا, تمہیں تو ہوشیار رہنا چاہیے تھا. اس لیے نوجوانوں قربان جاؤ, یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے, اس زندگی سے نکلو, اپنی زندگی کو اچھی بناؤ. موت کی کوئی وارنٹی نہیں ہے, نہ کوئی گارنٹی ہے, نہ وارنٹی ہے. کب آنے والی ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے سوائے میرے رب کے, سوائے میرے اللہ کے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرا اللہ کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا.